سورۃ رات، پارہ نمبر 13، آیت نمبر 2۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کوالٹی، یہ جو صورت ہے نا، یہ توحید پر مبنی ہے۔ اس کے زیادہ تر جو مسائل ہیں یا جو اس کے اسباق ہیں توحید پر مبنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمان کو بغیر ستونوں کے۔ اب ہم بھی ایک دنیا میں رہتے ہیں، ہم گھر کی تعمیر کرتے ہیں، گھر کو جب بناتے ہیں تو دیکھیے بغیر چھت بنا دی تو کیا بغیر دیواروں کے چھت بن سکتی ہے؟ ایک مستری، ایک انجینئر کوئی بھی چیز جب پہلے ڈیزائن کرتا ہے، سب سے پہلے اس کے 4 پلرز، چاہے وہ دیواریں ہوں چاہے وہ سپورٹنگ پلرز ہوں، وہ بناتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر پلرز کے بنایا۔ اب کہیں پر آ کر ایک تفصیل میں آتا ہے کہ ان پلرز، یہ جو پلرز ہیں یہ ہڈن ہے، فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ پلر اگر موجود بھی ہیں اس آسمان کو سپورٹ کرنے کے لیے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آسمان اور زمین کا ایک بہت بڑا سیاروں کا نظام ہے، اور اس میں جو سب سے بڑے سورج اور چاند، اور یہ اپنے مدار میں گھومتے ہیں، اپنے ٹائم پہ گھومتے ہیں۔ سورج چاند کی جگہ نہیں لے سکتا، چاند سورج کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور اس سے کیا بڑے ہونے کے باوجود یہ نہیں ہے کہ یہ مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یہ مسخر ہیں، اللہ کے انڈر ہے۔ نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا، جب وہ توحید کو ڈھونڈ رہے تھے، اپنے رب کی ذات سے پہچان حاصل کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے سورج کو دیکھا تو اس کو رب مان لیا۔ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا جو غروب ہو جائے چیز وہ رب نہیں ہو سکتی، وہ مخلوق ہے۔ پھر چاند کو دیکھا، اس کو رب مان لیا، لیکن جب وہ بھی ہڈن ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی تخیل کو واضح کر دیا کہ جو چیزیں چھپ جاتی ہیں وہ رب مخلوق ہے، جو با رب ہے وہ با اختیار ہے، جو کائنات کو کنٹرول کرنے والا ہے وہ با اختیار ہے۔ لہٰذا اللہ کی ذات ہر لحاظ سے با اختیار ہے۔ اس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا اور ہر چیز کا ایک سرکل بنا دیا، اور وہ جو چیزیں ہیں اپنے سرکل کے گرد گھومتی ہیں۔ انسان بھی اپنے سرکل کے گرد گھومتا ہے۔ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس سرکل کے انڈر اس نے گھومتے گھومتے اس کا جب اینڈ ہو جانا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ملاقات ہو جائے گی اس سے۔ هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا وانہارا۔ سورۃ رعد، آیت نمبر 3 اور 4 میں پھر سے اللہ کا تعارف ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھا دیا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، نہریں بنائیں۔ اب ایک نہر میرے سامنے آ رہی ہے کہ اس کا ایک سائڈ کا پانی کلر بھی چینج ہے، جو میٹھا پانی ہے وائٹ ہے، جو کھارا پانی ہے وہ بلیک ہے، اور درمیان میں کوئی دیوار نہیں، کوئی بیچ میں سپورٹ نہیں کہ وہ پانی ادھر سے ادھر مکس نہ ہو جائے۔ نہیں، اللہ کا اذن ہوگا تو پانی مکس ہوگا۔ وہ پانی جو وائٹ پانی ہے وہ اپنی سائڈ پہ بہہ رہا ہے، اور بلیک پانی جو ہے، کھارا پانی جو ہے وہ اپنی سائڈ پہ بہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی، جوڑے، کپلز پیدا کیے، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، چاہے وہ پرند ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، یعنی کہ تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا۔ ایک چیز بنانے کے بعد سٹاپ نہیں ہوگی، اس کی نسل قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور اسی لیے بہت سے جانور جب اب ریسرچ ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں اس کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو سیو کرنے کے لیے، یعنی اس کی افزائش کو بڑھانے کے لیے سائنسدان مختلف تجربے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت کسی بھی جاندار کو، کسی بھی فروٹ کو، کسی بھی سبزی کو اگر پیدا کیا تو جوڑے، نر اور مادہ، تاکہ ان کی تخلیق کا سلسلہ چلتا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ زمین ایسی بنائی، وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ۔ فرما دیا کہ زمین میں کچھ زمین بھی ایسی ہے جو ایک مالی اس پہ، کسان اس پہ اسی طرح محنت کرتا ہے، ایک زمین کا کچھ ٹکڑا بہترین پھل، بہترین اناج، بہترین رزلٹ پیش کرتا ہے، اور دوسرا ٹکڑا اسی پانی کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ بنجر ہے،
اس کا ذائقہ ٹیسٹ لیس ہے۔ اب ہم مارکیٹ میں چیک کریں تو کچھ علاقوں کے پھل اتنے مشہور ہیں، فلاں جگہ کا آم، ملتان کا آم بڑا مشہور ہے، اور زمین تو ساری جگہ پر ایک ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جو عقل رکھتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، وہ ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ رات آیت نمبر 5۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے کہ اگر تمہیں ان کی بات عجیب لگی جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، بھئی کیسے آئے گا، سمجھاؤ ہمیں، کیا لاجک ہے، ہم مر گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، مٹی سے مٹی ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نئی پیدائش میں کیسے پیدا کرے گا؟ تو ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے اوپر ایسے عجیب سے من گھڑت باتیں باندھتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ قیامت والے دن اولئک الاغلال فی اعناقہم، کہ اللہ تعالیٰ ان ایسے من گھڑت باتیں کرنے والوں کی گردنوں میں توق پہنا دے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اتنی نعمتیں سہولتیں دی ہیں، جب آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جب اللہ کی توحید کا پیغام دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ سے کیا سوال کرتے ہیں کہ عافیت میں رہ رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو ڈراتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی جائے گی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا، تم ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کی، لیکن جب تم اللہ کے حکموں کو چیلنج کرتے ہو، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہو، تو ان ربک لشدید العقاب، کہ اللہ کی بھی پکڑ بڑی سخت آ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے تصویر کا دوسرا رخ، یعنی کہ ایک رحم والا اللہ ہے، اور دوسرا جب اللہ کی نافرمانی کی جائے تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو تم اللہ کی رحم والے چہرے کو ہی دیکھتے رہو، اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارتے رہو، اور ایسا موقع مت دو کہ تمہیں اللہ کے عذاب کو فیس کرنا پڑے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نشانیاں، معجزے دے کر بھیجا، لیکن ہر قوم کے لوگوں نے اپنی مرضی کی نشانیاں مانگی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نشانی مانگی تھی؟ یہ جو پہاڑ ہے یہ سونے کا بن جائے، ان پہاڑوں کی جگہ پر ندیاں بہنے لگ جائیں، چشمے پھوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی غمزدہ نہ ہو، ان کی باتوں پر دکھی نہ ہو، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو ہدایت دینا، ان کے دلوں کو پھیرنا، یہ میرے اختیار میں ہے، لہٰذا آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں اور باقی کام اپنے رب پر چھوڑ دیں کہ ان لوگوں کو راہ راست پر کیسے لانا ہے اور ان کے گناہوں کی سزا کیسے دینی ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام۔ سورۃ رات آیت نمبر 8 میں اللہ کی قدرت کی ایک اور نشانی، اللہ کی طاقت کی ایک اور نشانی کہ کوئی بھی مادہ جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے رحم میں جو بھی چیز پل رہی ہے، نر یا مادہ، اس کا علم ہے، اس کے رزق کا علم ہے، اس کی موت کا علم ہے، اور اس کی جائے پیدائش کا علم ہے، یعنی کہ وہ کس وقت اس کی ڈلیوری ہے، یہ سب چیزوں کا علم۔ اور پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام کیسے کرتے ہیں؟ ماں کی چھاتی کے اندر اس کے رزق کا انتظام ہے کہ اس کو ڈلیوری کے بعد بھاگ دوڑ نہ کرنا پڑے کہ اس کو ہم کیا کھلائیں، کیا پلائیں۔ سبحان اللہ، کہ رزق کا انتظام اسی عورت کے اندر، اسی ماں کے روپ میں اس کو عطا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، یعنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے بارے میں اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اور بڑی سے بڑی مخلوق، زرافہ، اونٹ، یہ سب جاندار جو ہیں، ان کی جائے پیدائش، ان کا رزق، ان کی رہنے کی جگہ، ان کا ایٹماسفیئر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول، کہ تم میں سے جو چھپ کر بات کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو محفل میں بیٹھ کر مائک لے کر گفتگو کرتا ہے اللہ اس کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو ایک سرکل پر چلاتا ہے، نہ دن جگہ لے سکتے ہیں رات کی، نہ رات جگہ لے سکتے ہیں دن کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی اپنے انڈر ایک ہنٹر کے تحت سب چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر فرما دیا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہرے دار مقرر کر دیے ہیں۔ جیسے ہم صبح شام کے اذکار کیوں پڑھتے ہیں کہ صبح کے وقت فرشتے اور ہوتے ہیں، شام کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو جاتی ہیں، کوئی اور اس جگہ پر اپوائنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اندازہ ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہ ڈیوٹیز کو خود ہی ترتیب دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس نظام کو اس بہترین طریقے سے اور اس احسن طریقے سے منظم طریقے سے کوئی نہیں چلا سکتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو میں بار بار ہم دے رہے ہیں کہ سورج ہے، ایک وقت پر سردیوں میں ایک وقت پر سورج نکلنا ہے، اور گرمیوں میں ایک خاص ٹائم پہ غروب ہونا ہے، طلوع ہونا ہے۔ کسی بھی شخص کو ہم کوئی ڈیوٹی دے دیتے ہیں نا تو اس کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ کسی دوسرے جیسے اب ایک ٹیچر ہے، اس کے گھر میں کوئی پریشانی، وہ اپنی جگہ پہ کسی اور ٹیچر کو اپوائنٹ کر دیتا ہے، تو بچے اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، جس سے پہلے وہ پڑھا رہے ہیں اس سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں دیا ہے۔ اللہ کو کوئی کام نہیں کہ اللہ اپنے ذمے کے کام کسی اور کے ذمے لگا دے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی خاص نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، یعنی کہ ہم مخلوق کی تسبیح اور چرند پرند کی تسبیح، انسانوں کی تسبیح، فرشتوں کی تسبیح سے تو مانوس تھے، ہمیں علم تھا اس چیز کا، لیکن اس آیت سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ اب اللہ کی مخلوق میں اور تسبیح کرنے والی جو مخلوق ہے اور کون کون سی چیزیں اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تسبیح، اس کی وحدانیت کا اقرار برق بھی کرتی ہے، اور یسبح الرعد، اور رعد بھی کرتی ہے۔ اب برق کیا ہے؟ جب بادل آتے ہیں تو ہمیں جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کی رگڑ سے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اس کو بولتے ہیں برق، روشن کرتی ہے۔ اور رات کیا چیز ہے؟ اور ان کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، جو کانوں پہ بہت زیادہ گراں گزرتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کے خوف سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ تمہارے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، تمہارے پاس آ کر ایمان کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، جو دو کافر تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام کے لانے کے لیے، یعنی کہ یہ دو منافق تھے، اور ان کا طرز عمل یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس انسلٹ کا بدلہ، یعنی کہ وہ اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کے اوپر بجلی گرائی اور ان کو اسی جگہ پر ڈھیر کر دیا۔ تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کری ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے ذریعے آپ پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ یعنی جب بارش ہوتی ہے تو علاقے کو سیراب کرتے ہیں، کڑک جو ہوتی ہے یہ بارش کی نشانی ہے، زمین کی رزق کی فراوانی کی نشانی ہے، لیکن جب کوئی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے تو یہی بجلی ان کے اوپر عذاب کی صورت میں گرا دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا اذن ہے، وہ جس طرح چاہے ان چیزوں کا استعمال کرے، چاہے تو لوگوں کے بینیفٹس کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرے، اور چاہے جب جو لوگ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے اوپر عذاب کی صورت میں اس کو مسلط کر دے۔ سورۃ رعد آیت نمبر 14، لَہُ دعوۃ الحق، اللہ وہ ذات ہے جس کو پکارنا بالکل پرفیکٹ ذات، جس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کروانا، جس سے اپنی حاجتیں منوانا، جس کے آگے سجدہ ریز ہونا، جو عبادت کے لائق ہے وہی ذات ہے۔ پھر وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بلاتے ہیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ۔ اب ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے دی کہ ایسا شخص جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاجت روا مانتا ہے، کسی کو مشکل کشا مانتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ دریا کے کنارے کھڑا ہو جائے، اپنی ہتھیلیاں پھیلا کر پانی کو کہے کہ وہ اس کے منہ کی طرف آ جائے، پانی تو نہیں آئے گا۔
یہ تو بیوقوفی ہے۔ اور اس کو ایک خاص قسم کے انداز میں آپ اس کو شیپ دیتے ہیں تو پانی اس میں بھرا جاتا ہے۔ اب سیدھی ہتھیلیاں کر لیں گے تو پانی اس میں بھی بھرا نہیں جاتا۔ تو اسی طرح جو مزاروں پر کھڑے ہو کر یا کسی بھی پیر فقیر کے پاس جا کر اس کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ وہ بھی انسان ہیں۔ لوگوں کی سینس کتنی کم ہو گئی ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کے پاس جا کر ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، ان کو مختار کل مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ پانی کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلانے سے پانی آپ کے منہ تک نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اب زمین آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ خوشی سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، خوشی سے کرے یا ناخوشی سے کرے سجدہ ضرور کرتی ہے۔ اب خوشی سے تو اللہ پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ سب اللہ کی محبت میں اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صبح و شام کی اذکار اسی لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں راضی ہو کر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ اور جو مخلوق ناخوشی سے اللہ کی عبادت کرتی ہے وہ منافق ہیں۔ دیکھا قرآن پاک میں بارہا جگہ پر آیا ہے کہ ان کو نماز پڑھنا بوجھ لگتا ہے، اللہ کے آگے جھکنا بوجھ لگتا ہے، وہ صرف لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ پھر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، پھر سائے بھی اللہ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جتنی بھی مخلوق دنیا میں پائی جاتی ہے، جیسے چوپائے ہیں، یہ اپنے طور پر ٹانگوں پر بھی چلتے ہیں اور ہاتھوں پر بھی چلتے ہیں، تو یہ رکوع کی حالت میں ہے۔ اور جتنی رینگنے والے جاندار ہیں یہ سب سجدے کی حالت میں ہیں۔ اور اب کچھ ایسے جاندار جو ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے پہاڑ ہیں، درخت ہیں، یہ جھک نہیں سکتے، لیکن ان کے سائے جو ہیں وہ دن کے وقت ایک خاص سمت میں ہوتے ہیں اور شام کے وقت دوسری سمت پر ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ درخت کی طرح ایک سیدھا درخت رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا سایہ سجدے کی صورت میں اپنے سائے کے گھٹنے اور بڑھنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار مخلوق ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، اب اس آیت میں بھی دو گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا، اللہ کی اطاعت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، تو ان کے لیے حسنہ ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے۔ اگر وقتی طور پر دنیا میں کوئی مشکل آتی ہے، لیکن جو آخری زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں انعامات اور پھر اللہ کی طرف سے ایک بہترین ٹھکانہ میسر ہوگا۔ لیکن اب دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ وَلَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور پھر فرما دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے برا عذاب ہے، برا ٹھکانہ ہے، جہنم کی رہنے کی ہمیشگی والی جگہ، جو بڑی زیادہ سخت ہے اور بہت زیادہ بری جگہ ہے رہنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، خواہش کریں گے کہ کاش ہم اس کے بدل میں کچھ تاوان دے دیں اور پھر ہم اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ سونا بھر کر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لائیں، اگر جتنی زمین ہے، جتنے ان کے خزانے ہیں، وہ سونے کے برابر لا کر اللہ کو دیں، پیش کریں کہ اللہ اس کے بدل میں ہماری اس مشکل کو آسانی میں بدل دے، ہمارے اس ٹھکانے کو جو آگ والا ٹھکانہ ہے اس کو راحت والے ٹھکانے میں بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں انہوں نے اللہ کی دعوت کو فراموش کر دیا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے منہ موڑ لے گا اور ان کو اپنی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایسے کام کیے جو اللہ کے غضب کو آواز دینے والے تھے۔ اب آخرت میں وہ اس چیز کا صلہ پائیں گے۔
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اب جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند، جس کو اولو الالباب کہا ہے قرآن پاک میں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور قرآن پاک کو سچی کتاب مانتے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک عقل مند لوگ ہیں۔ ان کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے اور ڈیفائن کی ہمارے لیے کہ یہ لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ جب پیدائش سے پہلے جب ہم نے وعدہ کیا کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کریں گے، اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی اپنے جو لین دین کے معاملات ہیں ان میں بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، بد عہدی نہیں کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتوں کو توڑنے والے ہیں، یہ زمین میں فساد نہیں مچاتے، اور اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اور اپنے رب کی رضامندی سے صبر کرتے ہیں، کسی بھی قسم کے حالات ہوں اس پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، خوشی کے وقت بھی اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرتے، اور غم کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ہم نے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں پڑھی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ انہی کے رویے کو پلٹا کر واپس کروں۔ اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی اور سمجھایا کہ اگر تم ان کے اچھے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کرو گے تو تم تو اس کا عدل بدل کر رہے ہو، اللہ کے حق کو ادا نہیں کر رہے، اور اگر ان کے برے سلوک کے باوجود بھی تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہو تو یہ صبر بھی ہے، اس کا اجر بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو ان کوالٹیز کا حامل بندہ ہے وہ جنات عدن یدخلونہا ومن صالح من آبائہم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کوالٹیز کا حامل شخص جنت میں جائے گا، اور جنت کے ہر دروازے میں سے جہاں سے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے اس کے لیے دروازہ کھول دیں گے۔ پھر فرشتے ان کو کیا خوشخبری دیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں جنت میں سلامتی، یعنی سلامتی کیا چیز ہے؟ کہ ہر خوف سے آپ پرامن ہو جائیں، کسی قسم کا بھوک کا خوف نہیں، گرمی سردی کا خوف نہیں، بلوں کی پریشانی نہیں، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں، بچوں کو اسکول سے لینے جانا ہے، ہر فکر سے آزاد، اور جنت میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو یہ ان سارے لوگوں کی کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب ہیں۔ سورۃ رعد 28 آیت نمبر، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ جو مومن ہیں ان کے دلوں میں سکون، زندگی میں سکون کیسے آتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد جب وہ اللہ کو ایک مان لیتے ہیں، اس کی توحید کا اقرار کر لیتے ہیں تو ان کے دلوں میں سکون آ جاتا ہے، وہ اپنے نیک اعمال کرتے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو ذکر سے مراد کیا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، نہیں بھی آتی، خوشی کے وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کے کلمات ادا کرتے ہیں، اور جب دل پریشان ہوتا ہے تب بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو یہ دلوں میں اپنی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹپ بتائی کہ جب بھی آپ کسی موقع پر پریشان ہوں یا نہ بھی ہوں، اپنی زندگی کا آغاز، اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیجیے، آپ کی زندگیوں میں پرسکون ماحول فراہم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ طوبیٰ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگیوں کو اللہ کے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس رب کی مخلوق ہیں، اس اللہ کو پکارنے والے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جو لوگ اس روش پر چلتے ہیں، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں، سکون، خوشحالی، رزق میں فراوانی اور آزمائشوں سے گزرنے کے لیے آسان رستے نکال دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں بھی خوشخبری میں جنت کی خوشخبریاں پائیں گے، اور جنت کی اعلیٰ باغات میں، اعلیٰ مقامات پر اللہ تعالیٰ ان کو فائز کرے گا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 31، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ
اب قرآن پاک کے معجزات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ مختلف ڈیمانڈیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. یہ پہاڑ جو ہیں یہ سونے کا بن جائے اور یہ یہاں پر کوئی خزانہ نکل آئے، یہ ایسے سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے. قرآن کی برکات اتنی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اس قرآن سے زمین کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا. جیسے کہ سورۃ حشر میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قرآن پاک اگر پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس قرآن کے پڑھنے سے مردے بھی زندہ کر سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پھر فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی ساری باتوں پر یقین رکھتے ہیں وہ اس معجزات پر بھی یقین رکھتے ہیں. لیکن جو لوگ کافر ہیں، الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، کہ اللہ کے جو ہدایت کی، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے تو ان کو گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے یہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر تم نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، قرآن پاک کو ایک جھوٹی کتاب مانتے تھے نا، جیسے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو. تو یہ سارے ان کی اس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیلنجز دیے تھے اور فرما دیا تھا کہ اگر تم ان باتوں پر بلیو کرتے ہو تو اللہ پر ایمان لے آؤ. اور اگر فرض کرو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا، ہم اللہ کی حکموں کی نافرمانی کریں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ عذاب لانے پر بھی قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابھی تھوڑی وقت کی ڈھیل دی ہوئی ہے. سورۃ رعد آیت نمبر 35 میں جنت کا ایک خوبصورت سا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. مثل الجنت التی، کس کو دی جائے گی، وعید المتقون، متقیوں کے لیے جنت ہوگی. کیا اس کا نقشہ ہے، کیا اس کی خوبصورتی ہے. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، چشمے ہیں، نہریں ہیں پانی کی. کئی روایات میں ہے کہ دودھ کی، پانی کی، شہد کی اور شراب کی، طہور شراب کی نہریں جاری ہوں گی. اکلھا دائم وظلھا وتلک عقبی الذین اتقوا. اور پھر فرما دیا کہ اس میں جو پھل ہوں گے وہ ہمیشگی والے پھل ہوں گے. ہمیشگی والے پھل سے مراد ایسے پھل، یعنی کہ یہاں پر تو دنیا میں تو موسمی پھل ہوتے ہیں نا، اور بے موسمی پھل اگر مل بھی جاتے ہیں وہ ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں، ان کو فروزن کیا ہوتا ہے یا اس کو کسی اور طریقے سے ان نیچرل طریقے سے ان کو ان کا سیڈ پروان چڑھایا گیا ہوتا ہے تو اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. لیکن جنت کے اندر موجود نعمتوں کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ دائمی ہوں گی. کوئی بھی پھل کھانے کو دل کرے وہ موسم کے پھل کا ٹیسٹ دے گا. پھر اس کے بعد فرما دیا جنت میں سورج بھی ہوگا، اور سورج کی گرمی اتنی ہوگی جو معتدل، جو دل کو اچھی لگ رہی ہو. یعنی کہ جب سردیوں میں سورج چھپ جاتا ہے، چھاؤں ہوتی ہے، تو اس میں بیٹھتے ہوئے کتنی زیادہ خنکی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. اور اگر گرمیوں میں ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو کس قدر دھوپ میں بیٹھا نہیں جاتا اور پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے. تو جنت میں جب انسان جائے گا انشاءاللہ، اللہ مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو لے کر جائے، تو اس کی کوالٹی کیا ہوگی کہ سورج نکل رہا ہوگا لیکن سورج کی گرمی اتنی ہوگی جو ہمارے دل کو اچھی لگ رہی ہوگی. اور اگر ٹھنڈک کا احساس ہوگا تو ٹھنڈک بھی اتنی ہوگی جو آپ کو باہر کے موسم میں نہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے نہ سردی لگ رہی ہوتی ہے. تو موسم بھی وہاں پہ ایسا خوبصورت اور سہانا ہوگا، اور پھل بھی وہاں پر ایسے ہوں گے جو ہر شخص جو چاہے گا بے موسمی پھل اور جس قسم کا کھانا کھانا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو فراہم کریں گے. تو یہاں پر جانے کے لیے متقین ہونا، جنت میں جانے والوں کی صفات میں سب سے پہلی کوالٹی متقی ہونا، اللہ کی ذات پر توکل کرنا، اللہ کی ذات کو ایک ماننا. تو یہ ان لوگوں کی کوالٹیز، ایسے کوالٹی والے لوگ جنت میں انشاءاللہ جائیں گے. سورۃ رعد آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک. اب قرآن پاک کی اور جو دوسری الہامی کتابیں ہیں ان کے بہت سے مضامین مشترک ہیں.
الفاظ کا چناؤ تھوڑا اوپر نیچے ہوگا، چینج ہوں گے، لیکن کافی اس کے اسباق اور احکامات اس کے ایک سے ہیں۔ جس طرح نجاشی کے دربار میں تلاوت کی گئی تو اس وقت انہوں نے وہ اس کو سننے کے بعد تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کا دل نرم پڑ گیا اور وہ ایمان لے آئے۔ اور ورقہ بن نوفل جو اس وقت کے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اس وقت انہوں نے بھی جب قرآن پاک کو سنا تو وہ بھی قرآن پاک سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے احکامات ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کے برعکس یہود اپنے مذہب پر بہت ڈھٹائی سے جمے رہتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضُهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے مذہب پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ اگر ہم اپنے دین کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائیں گے تو ہماری اپنی پہچان ختم ہو جائے گی، اور وہ اس وجہ سے اسلام لانے پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر اور ان کی شریعت کا اقرار کرنے پر راضی نہیں تھے۔ لیکن پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر ان کو ان کی روش پر چھوڑ دو۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤں، اور میں اپنی تمام حاجتوں کی، تمام پریشانیوں کی، تکالیف کی اسی سے مانگوں، کیونکہ میں نے مرنے کے بعد اسی کی طرف ادعو الیہ مآب، میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جو میرا رب ہے، جو میرا خالق ہے، اور جو میرے مرنے کے بعد پھر سے مجھے اٹھانے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 38، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اب دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب زوج والے تھے، یعنی بچوں والے بھی تھے اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور ان کی پسلی میں سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد ساری جو انسانیت کی تخلیق ہوئی اور نسلیں پھیلی، مختلف قبائل بنے، تو اسلام میں کہیں پہ بھی رہبانیت یا گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنے آپ کو ایک کونے میں رکھ کر شادی نہیں کرنی، اپنی سوشل بائیکاٹ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک بڑا مہذب اور بہت رواداری کا ثبوت دیتا ہے کہ اس نے اپنے ہر حق کو ادا کرنا ہے، والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ہمسایوں کے حقوق، اپنی سوشل، کیوں کہا گیا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے، پھر کیوں کہا گیا کہ جب اعتکاف کی باری آتی ہے تو محلے کے کچھ لوگوں میں سے اگر کوئی اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا حق ادا ہو جاتا، اس مسجد کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس سینس میں ہیں کہ اسلام مکمل اور پرفیکٹ دین ہے جس میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ کی عبادت بھی پائی جاتی ہے، جس میں اللہ کے احکامات کو بھی ماننا ہے، اپنی حدود میں رہ کر اپنی بیوی بچوں کے حق کو ادا کرنا ہے، اپنے معاشرے کی ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنا اسلام کے عین مطابق ہے۔ سورۃ رعد کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی کوالٹیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ الکتاب، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو ایک لوح محفوظ میں، ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ ہر شخص کے نامہ اعمال کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ایک الگ سے رجسٹر رکھا ہوا ہے جس میں وہ جو چاہے ایڈ کرے اور جو چاہے مٹا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اس کو مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹا سکتا ہے اور جو چاہے باقی رکھ سکتا ہے، تیرے پاس لوح محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو سعادت میں بدل دے اور سعادت اور مغفرت میں بدل دے۔ تو پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ مکاری کرتے ہیں، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ مَكْرُ جَمِيعًا، کہ اللہ ان کی مکاری کو خوب جانتا ہے اور ان کے پردوں کو بے عیب کرنے والا ہے، اور جو وہ کمانے والے ہیں ان کو بہترین اس کا حساب رکھنے والا ہے، اور ان کے ایک ایک پل کا، ایک ایک منٹ کا اجر بھی دینے والا ہے اور سزا بھی دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، پھر فرما دیا کہ تمہارے ہر عمل کا اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر ایک گواہ مقرر کر رکھا ہے، ایک تمہارے ساتھ ایک باڈی گارڈ ہے، اللہ کا ایک جاسوس تمہارے ساتھ پھر رہا ہے جو تمہاری ہر ایک چھوٹی بڑی غلطی نیکی سب نوٹ کر رہا ہے، اور اس کو کس میں لکھ رہا ہے، اس کا ریکارڈ بھی رکھا جا رہا ہے، صرف ایک رجسٹر میں اپنے پاس لکھ رہا ہے، تو وہ ریکارڈ جو ہے اللہ کے سامنے پیش کرے گا اور وہ اس میں موو کر دے گا علم الکتاب میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کوئی بھی شخص سالوں پرانے ریکارڈ، ایک وقت آتا ہے آپ کے موبائل کا مخصوص ڈیز کا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے اور کچھ ڈیز کا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے، کچھ سالوں بعد آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جس دن حضرت آدم کو تخلیق کیا اس سے لے کر اب تک قیامت تک کے لیے سب کے ڈیٹاز محفوظ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔